تو یہ رشتے توڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوڑنے کے لیے ہے۔ اور میں آپ کو اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک دلچسپی واقعہ ہے۔ کسی گاؤں کے اندر ہوا تھا، لوگ اس کنویں سے پانی کو بھرا کرتے تھے، اور طریقہ یہ تھا کہ ڈول لے کے آتے، اس کو رسی باندھتے اور اس کنویں میں پھینکتے، اور رسی کے ساتھ اس کو ہلاتے۔ جب وہ ڈول بھر جاتا پھر اس کو اوپر کی طرف کھینچ لیتے۔ ایک دن ہوا یہ کہ جو بھی اپنا ڈول اس کے کنویں کے اندر پھینکتا ہے وہ ڈول واپس ہی نہیں آتا، خالی رسی واپس آ جاتی ہے لیکن ڈول نیچے رہ جاتا ہے۔ ہر کوئی پریشانی ہے، کیا معاملہ ہے کہ جو بھی ڈول کو رسی کے ذریعے نیچے بھیجتا ہے رسی واپس آ جاتی ہے، ڈول نیچے رہ جاتا ہے۔ سارے لوگوں نے مل کے مشورہ کیا کہ اس کا کچھ پتہ کرنا چاہیے، آخر معاملہ کیا ہے، کون سی بلا ہے جو اس کنویں کے اندر آ گئی کہ جو بندہ بھی اپنے ڈول کو بیچتا ہے اس کا ڈول آتا نہیں ہے، رسی خالی واپس آ جاتی ہے۔ تو ان علاقے والوں کا، گاؤں والوں کا آپس میں باہم مشورہ ہوا، اور ان میں سے ایک نوجوان کو جو بڑی ہمت والا تھا، طاقت والا تھا، اس کو تیار کیا کہ یہ اس کنویں میں جائے گا اور اندر کی خبر لائے گا آخر معاملہ کیا ہے۔ اور طے یہ ہوا کہ یہ رسی کو پکڑ کے نیچے جائے گا، اور جس وقت اندر کی یہ خبر لے لے گا پھر یہ رسی کو ہلائے گا اور ہم سب مل کے اس کو کھینچیں گے، اس کو باہر نکالیں گے۔ تو اب وہ نوجوان تیار ہوا، بڑی طاقت والا تھا، ہمت والا تھا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی، کہنے لگا میں اس کنویں میں جاؤں گا، اندر کی خبر لاتا ہوں آخر معاملہ کیا ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ جس وقت تم لوگ رسی کھینچ رہے ہوں گے رسی کھینچنے والوں میں ایک میرا سگا بھائی بھی ہونا چاہیے۔ اب وہ اس کی شرط کو پورا کیا، اس کے بھائی کو بلایا گیا اور وہ نوجوان اس کنویں میں گیا۔ اب کنویں میں گیا، کنواں کافی گہرا تھا، جب بالکل وہ گہرائی میں چلا گیا تو اوپر والوں کو اب وہ نظر نہیں آ رہا اور اندھیرا بھی تھا۔ اس نے دیکھا اس کنویں کے اندر ایک بندر گرا ہوا تھا، اور وہ بندر یہ کرتا تھا، بندر عموماً شرارتی بھی ہوتے، تو وہ بندر یہ کرتا کہ جو بھی ڈول پھینکتا وہ رسی کو کھول دیتا، رسی اوپر آ جاتی، ڈول اس کنویں میں رہ جاتا۔ اب اس نوجوان نے یہ سوچا کہ اب آیا تو ہوں نیچے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں اس بندر کو بھی ساتھ اوپر لے جاتا ہوں۔ تو اب اس نے کسی طرح اس بندر کو اپنے کندھوں پہ رکھ کے باندھا۔ جب باندھ لیا تو اس نے رسی کو ہلایا تاکہ مجھے کھینچا جائے، اور اوپر والے سمجھ کے اب یہ اوپر آنا چاہ رہا ہے۔ ساروں نے مل کے رسی کو کھینچنا شروع کر دیا، وہاں کافی گہرا تھا، اب وہ نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ کھینچتے کھینچتے یعنی جب اتنی بلندی پہ آیا کہ اوپر والوں کو وہ نظر آنے لگا، لیکن چونکہ اس نے اپنے کندھوں پہ بندر کو رکھا ہوا تھا، اور وہ بندر کو جب اوپر والوں نے دیکھا تو وہ ڈر گئے کہ یہ کوئی اندر سے بلا اوپر کی طرف آ رہی ہے جو حملہ کرنا چاہ رہی ہے، یہ تو کوئی خطرناک چیز ہے۔ تو اب وہ سارے رسی چھوڑ کے ایک ایک کر کے بھاگنے لگے، اور ان رسی کھینچنے والوں میں اس نوجوان کا ایک سگا بھائی تھا، چونکہ خونی رشتہ تھا، وہ کھینچتا رہا کہ یہ میرا بھائی ہے، میں تو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، یہاں تک کہ وہ کھینچنے میں کامیاب ہوا۔ جب وہ نوجوان باہر آیا دیکھا بھائی تو صحیح سلامت ہے اور ساتھ میں اس کے پاس بندر بھی ہے، تو وہ لوگ جو بھاگے تھے پھر وہ واپس آئے کہ نوجوان صحیح سلامت واپس آ گیا اوپر۔ تو اس وقت اس نوجوان نے کہا کہ آج اگر میرا سگا بھائی کھینچنے والوں میں نہ ہوتا تو میں مارا جاتا۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ بہت سارے دوست مشکل وقت آتا ہے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ والدین کا رشتہ، یہ بہن بھائیوں کا رشتہ، یہ تعلق داریاں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، یہ توڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ رشتے کام آنے والے ہیں۔